نو زندگیوں والے جنگجو کے نام سے مشہور حماس کے عسکری چیف محمد الزیف کون ہیں، جو اسرائیل کے لیے دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے؟ اسرائیل نے ان پر 7 بڑے حملے کرنے کے باوجود ان کو شہید کرنے میں ناکام رہا، مگر اب اسرائیل نے ان کی شہادت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آخرکار محمد الزیف کون ہے جن سے اسرائیل اتنا ڈرتا ہے؟ آئیے چلیے جانتے ہیں۔ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب افراد میں سے شامل محمد الزیف بھی ہیں۔ محمد الزیف غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس کے ایک مہاجر کیمپ میں سن 1965 میں اس وقت پیدا ہوئے جب یہ علاقہ مصر کی زیر تسلط تھا۔ پیدائش کے وقت والدین نے ان کا نام محمد زائب ابراہیم مصری رکھا، لیکن جوانی میں اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں سے بچنے کے لیے خانہ بدوشی کی زندگی اپنانے کی وجہ سے ان کا نام الزیف پڑا، جس کا مطلب عربی زبان میں مہمان ہے۔ اپنے خاندان کے غربت کے باوجود محمد الزیف کے والد نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی۔ الزیف نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے سائنس میں ڈگری حاصل کی، جہاں انہوں نے فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کی تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران الزیف اسلامی فکر سے متاثر ہوئے اور اخوان المسلمون میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت وہ تنظیم کے نمایاں کارکنوں میں سے ایک تھے۔ 1987 میں حماس کی تحریک شروع ہوئی تو پہلے فلسطینی انتفاضہ کے بعد الزیف نے حماس کے صفوں میں شامل ہونے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ 1989 میں انہیں اسرائیلی حکام نے گرفتار کر لیا اور وہ حماس کے لیے کام کرنے کے الزام میں 16 مہینے جیل میں رہے۔ اسی قید کے دوران قابض فوجیوں کو پکڑنے کے مقصد کے ساتھ ایک تحریک قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ یہ تنظیم عزاء الدین القاسم بریگیڈ تھی۔ الزیف کی جیل سے رہائی کے بعد عزاء الدین القاسم بریگیڈ ایک فوجی تنظیم کے طور پر ابھرنے لگی۔ الزیف اس کے بانیوں میں سے ایک اور اس کے صف اول کے رہنما تھے۔ اس کے بعد الزیف غزہ کی پٹی میں القسام کے متعدد رہنماؤں کے ساتھ عرب اردن کے علاقے میں چلے گئے اور کچھ عرصے تک وہیں رہے، جہاں انہوں نے القسام بریگیڈ کی ایک شاخ کے قیام کی نگرانی کی اور 1993 میں عماد عقل کے قتل کے بعد اس کے رہنما بن گئے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سن 2000 میں دوسرے انتفاضہ کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینی اتھارٹی نے محمد الزیف کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے یا انہیں رہا کر دیا گیا۔ 2002 میں ایک اسرائیلی چھاپے میں اپنے پیشرو صلاح شہادہ کے قتل کے بعد الزیف غزاء الدین القاسم بریگیڈ کے کمانڈر چیف بن گئے۔ 2015 میں الزیف کو عالمی دہشت گردوں کی امریکی بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا، جبکہ ستمبر 2023 میں یورپی یونین کی دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا۔ الزیف کی ایک بہت طویل فوجی تاریخ ہے جو 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ تقریباً 30 سال تک انہوں نے اسرائیل کے خلاف کئی فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا، جس میں فوجیوں کے اغوا اور میزائل حملوں سے شروع ہو کر فوجی کارروائیوں سے گزرتے ہوئے 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حملے تک بات پہنچتی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی الزیف نے غزہ کی پٹی میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ یحییٰ السنور کے ساتھ مل کر کی۔ حماس کے سب سے نمایاں ہتھیار قسام راکٹ اور غزہ کے نیچے کھودی گئی سرنگوں کے نیٹ ورک کو ڈیزائن کرنے کا سہرا بھی محمد الزیف کے سر ہی جاتا ہے۔ یہ سرنگیں وہ ہیں جہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ الزیف اپنا زیادہ تر وقت اسرائیلی فوج کی نظروں سے اوجھل رہنے کے لیے اور حماس کی کارروائیوں کی نگرانی میں صرف کرتے تھے۔ زیادہ تعداد میں میزائل داغنے کی حکمت عملی کو فروغ دینے والے الزیف نے یحییٰ عیاش سے بم اور راکٹ سے چلنے والے دستی بم بنانے سیکھے۔ یحییٰ کو انجینئر کہا جاتا تھا اور وہ غزاء الدین القاسم کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں 1996 میں اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق عزم اور احتیاط الزیف کی بنیادی خصوصیات ہیں، اور خبر رساں ادارے نے الزیف کے ماتحت کے طور پر کام کرنے والے حماس کے ایک کارکن کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ فولادی اعصاب کا مالک ہے،
جب وہ کسی جگہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جو حرکت سے مکمل طور پر پرہیز کرتا ہے، اسے اس امر میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ فلسطینی حلقوں میں الزیف کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلیوں میں انہیں مرد موت یا نو زندگیوں والا لڑکا کہا جاتا ہے۔ انہیں یہ خطاب اسرائیلیوں کی جانب سے 2001 سے لے کر 2021 کے درمیان قتل کرنے کی 7 ناکام کوششوں کے بعد ملا۔ اسرائیل کئی دہائیوں سے محمد الزیف کا تعاقب کر رہا ہے اور اسے درجنوں اسرائیلیوں کے قتل کا ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے۔ ان کے خلاف سب سے سنگین الزامات میں 7 اکتوبر کے حملوں کی منصوبہ بندی کے علاوہ یحییٰ عیاش کے قتل کے بعد انتقامی کارروائی کے ایک سلسلے کی نگرانی اور منصوبہ بندی ہے، جس کے نتیجے میں 1996 کے آغاز میں تقریباً 50 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان پر 1990 کی دہائی کے وسط میں بھی 3 اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاری اور قتل کی منصوبہ بندی کے الزامات بھی ہیں۔ اسرائیل نے الزیف کو سن 2001 سے لے کر 2021 تک 7 مرتبہ نشانہ بنانے کی ناکام کوششیں کی۔ 2002 میں ہونے والے حملے میں الزیف معجزانہ طور پر بچے، لیکن ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ قاتلانہ حملے میں الزیف اپنا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ بھی کھو چکے ہیں اور انہیں بولنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ سن 2014 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر شروع کی گئی جنگ کے دوران، جو 50 دن سے زائد جاری رہی، اسرائیلی فوج الزیف کو قتل کرنے میں ناکام رہی۔ اس نے ان کی اہلیہ، 7 ماہ کا بیٹا اور 3 سالہ بیٹی کو ہلاک کر دیا تھا۔ الزیف کے لیے نظروں سے اوجھل رہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ان کی 3 تصویریں ہیں، ایک بہت پرانی، دوسری میں وہ نقاب پوش ہیں اور تیسری ان کے سائے کی تصویر۔ اور غزہ کی پٹی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اگر انہیں دیکھیں تو پہچان پائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کر دیے گا۔ شکریہ۔